اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دوست اور دشمن کی ایک طرح سے پہچان بیان کی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک انسان کی زندگی میں جو مراحل آتے ہیں، اسلام نے ہر اس مرحلے کے لیے ہمیں ہدایات عطا فرمائی۔ کسی مرحلے پر بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بتایا ہے کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا علم وہ ازل سے لے کے ابد سے لے کے ازل تک کا علم ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، کتنے ہی بڑے علوم سیکھ لے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوئی کجی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا علم کامل مکمل ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ تو خود بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چیز ہمیں بتائیں گے اس کے اندر کسی قسم کی کسی کجی کا کسی کمی کا کوئی گمان تک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ چیز ہے کہ یہ یہودی اور نصارہ یہ مومن کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ کیوں؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ کسی مسلمان کو کسی مومن کو کبھی بھی نہ اس کے مفادات کا تحفظ کریں گے، نہ اس کے حفاظت کریں گے، نہ اس کے کسی دکھ اور غم میں اس کے کام آئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑی بات کر دی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے یعنی کہ ایمان والوں میں سے انہیں محبوب رکھے گا، کنہیں؟ یہود اور نصارہ کو، کفار کو، جو مسلمان اور جو مومن، جو اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان اور مومن سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دلی محبت ہے یہود کی یا نصارہ کی اور کفار کی، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے محبت رکھے گا تو گویا وہ انہی میں سے ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے کتنی واضح واضح کر کے کھول کھول کر ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ مومن اپنا نفع اور نقصان کو سمجھے، اپنے دوست اور دشمن کو پہچانے، کہ کافر کبھی بھی مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی خیر خواہی اگر کرے گا تو وہ مومن ہی کرے گا، اور مومن ہی کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے ایمان والوں کی اور مومنوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، اللہ پر سچا یقین رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، وہ مومن جو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اس مومن کی شان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اب وہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہے، ملک کے کسی کونے میں ہے، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو،
وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ جغرافیائی سرحدیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ ایک جسم کی مانند۔ ایک جسم کے مانند ہونے کی مثال کیوں دی؟ کہ انسان ایک جسم کا مالک ہے، اس پہ آسانی سے غور کر سکتا ہے کہ ایک جسم ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر کوئی ایک جسم نہیں بنا، بہت سارے لوگوں کو جوڑ کر ایک جسم اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یوں ہے کہ جس طرح انسان کا اپنا جسم سارا کا سارا ایک ہے، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، بالکل ایک جیسا ہے۔ اور اس پورے جسم میں فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ انسان کے اس جسم میں جو انسان جس کا مالک ہے، ہر انسان خود اس پر غور و فکر کر سکتا ہے، تو اس میں بندہ دیکھ لے کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، انسان کی آنکھ میں درد ہو جائے، آنکھ میں کوئی شکایت ہو جائے، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پورا جسم تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ بخار بندے کو آ جاتا ہے نہیں آ جاتا؟ یہ مطلب ہے ایک جسم ہو گیا۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں درد ہو، سر میں چوٹ لگی ہو، سر پھٹ جائے تو کیا باقی جسم آرام سے ہوتا ہے؟ باقی جسم بھی پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اس درد کی دوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس سر کے درد کو دور کرنے کے لیے منہ کڑوی دوائی بھی کھاتا ہے، معدہ اس کو ہضم بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیز کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ درد تو سر میں ہے، اس زبان کے کیا قصور ہے کہ اس کو کرواہٹ دی جا رہی ہے؟ باقی جسم کے کیا قصور ہے کہ اس کے اندر کیمیکل اور دوائیاں اور فارمولے ڈالے جا رہے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے جی یہ جسم کی اصلاح کے لیے ہے، یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، سر بھی جسم کا ایک حصہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ کڑوی دوائی دی جا رہی ہے۔ تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ جی سر پہ درد ہے، زبان میں کیوں کر رہے ہو؟ آنکھ میں درد ہے، دوائی کھا کیوں رہے ہو؟ ملٹی وٹامن کیوں کھا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسی مثال دے کر بتایا کہ جس کے بارے میں نہ پڑھا لکھا بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت زیادہ علم اور فضل کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ایک تھوڑا سا علم عقل سلیم رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب۔ آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم ہیں تو مومن، لیکن کیا ہماری کیفیت وہی ہے کہ جو ایک جسم کی ہوتی ہے؟ کیا ہم صبح شام سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ایک ظالم یہودی ملک، ناجائز ملک، کس طرح مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصے کا وہ ظلم ڈھا رہا ہے صبح اور شام؟ نہ اس کے ظلم سے بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ جوان محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، یہاں تک کہ جو بچے ابھی ماؤں کے رحم میں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر وہاں سے آئی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، کہ ڈاکٹروں نے ایک ایسی عورت کا آپریشن کیا کہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا، سر اس کا پتہ نہیں کہاں تھا، اور اس کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ میں سے، اس کے رحم میں سے بچے کو بچایا گیا۔ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت، پھر نہ صرف یہ کہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ جو انسانی حقوق اور بنیادی ضروریات ان کو بھی ان تک نہیں پہنچنے دی جا رہا۔ پوری دنیا سے مسلمان جو خوراک اور دوائیاں، بچوں کا دودھ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ بارڈر کے اوپر سینکڑوں ٹرالرز کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر وہ چند جاں باز 500 کے قریب لوگ پوری دنیا سے کہ جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح اس محاصرے کو توڑا جائے اور سمندری راستے سے ان تک امداد پہنچائی۔
وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر کی بے رحم موجوں میں ایک طویل سفر کر کے اور طویل مشقتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، جب وہ غزہ کی ساحل کے قریب پہنچے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دنیا کے کون سے قانون کے اندر ہے؟ اقوام متحدہ کیا کہتی ہے؟ کسی دنیا کے کسی ملک میں، کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ہے کہ نہتے لوگ جو صرف امداد لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی میزائل نہیں تھے، ان کو امداد پہنچانے کے بھی نہیں دیا گیا اور ان کو الٹا ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اور ہمارے حکمران چین کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ کل جب انہوں نے کشتیوں کو گرفتار کیا تو وہ ملک جو مسلمان نہیں ہے، اور اس قافلے کے اندر بھی 30% لوگ مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلم، وہ انسانیت کی بنیاد پر نکل کے آ گئے، لیکن ہم مسلمان ایسے بے حس ہوئے کہ کل جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ہم نے ایک احتجاج کے لیے بھی ہم باہر نہیں نکلے۔ وہ غیر مسلم ملکوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے راتوں رات وہاں احتجاج اٹھایا اور اپنی حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ سفارتی طور پر ان سے رابطہ کریں، اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کی۔ لیکن ہمارے حکمران ایک طرف تو فلسطین کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے بانی تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ اس ناجائز ملک کو کہ جو مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آج ہمارے حکمران امریکہ کے صدر کے اس بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 2 ملک ہی حل ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی تمہارے گھر پہ قبضہ کرے، تمہارے بچوں کو مار دے، پھر تم اسے یہ کہو گے کہ جی آدھا گھر تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ ایسی جہالت کی باتیں اور ایسی بے غیرتی کی باتیں آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ یہ میری امت کے لوگ، یہ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ یہ بیت المقدس کے محافظ تھے، قبلہ اول کے محافظ تھے، یہ لوگ جب کٹ رہے تھے تو ان کے مخالفین کا حامی کھڑے تھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر دینی غیرت کو بیدار کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے ہمارا ایمان چھن تو نہیں گیا، ایمان سلب تو نہیں ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے دل کو ٹٹول کر اپنی کیفیت دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنے مسلمانوں بھائیوں کے درد کے اندر میرا دل کتنا پریشان، میں کتنا غمگین ہوں، اور میں نے اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے کیا کیا۔ میں نے کوئی احتجاج کیا، میں نے کوئی ان کو مالی معاونت پہنچائی، میں نے کم از کم درجے کے اندر دن کے اندر کوئی 4-5 منٹ بیٹھ کر ان کے لیے اللہ سے دعا ہی کی۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ٹٹول لے اور اپنا ایمان بچا لے۔ آج یہ آزمائش غزہ کے ان نہتے اور مظلوم لوگوں پر نہیں ہے، وہ تو اپنا ایمان اللہ رب العزت سے منوا چکے، وہ اپنے امتحان پاس کر چکے، انہوں نے اپنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں قربان کر دیے۔ آج یہ امتحان میرے اور آپ کے لیے، یہ پوری امت کے لیے امتحان ہے کہ ہم آج اپنا ایمان بچا لیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت لینے کے لیے کھڑے تو ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔